أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. هو الذی وہی ہے جس نے جعل لکم بنایا تمہارے لیے الارض زمین کو ذلولا پست فمشو پس چلو تم فی مناکبہا اس کے کندھوں میں وکلو اور کھاؤ تم من رزقہ اس کی روزی سے وإلیہ اور اسی کی طرف النشور اٹھنا ہے. اامنتم کیا نڈر ہو گئے تم من فی السما اس سے جو آسمان میں ہے ان یخسف کہ دھسا دے او بکم الارض تمہارے ساتھ زمین کو فاذا ہی پس اچانک کو تمور لرزنے لگے. ام امنتم کیا نڈر ہو گئے تم من فی السما اس سے جو آسمان میں ہے ان یرسل کہ چھوڑ دے او علیکم تم پر حاصبا پتھر برسانے والی ہوا فستعلمون پس ان قریب جان لوگے تم کیف نذیر کیسا ہے میرا ڈرانا. وَلَقَدْ كَذَّبَ اور تحقیق کے جھٹلایا الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے ہوئے فکیف کان پس کیسا تھا نکیر میرا انکار کرنا. اولم یرو کیا اور نہیں دیکھتے وہ الی الطیر پرندوں کو فوقہم اپنے اوپر صافات پر کھولے ہوئے ویقبضن اور پر جھپکتے ہوئے ما یمسکوہن نہیں تھامے ہوئے ہے کن کو ان کو الا الرحمن مگر مہربان اللہ انہ بے شک او بکل شیء ہر چیز کو بصیر خوب دیکھنے والا ہے. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها. هو الذی وہی اللہ ہیں الذی جنہوں نے جعل لکم الارض ذلولا تمہارے لیے زمین کو رام کیا یا یہ کہیے کہ پست کیا تابع کیا. فمشوا فی مناکبها پس تم اس کے کندھوں پر چلو یعنی اس کے راہوں پر اس کے کناروں پر چلو. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور اسی کی طرف وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ کیا تم لوگ اس ہستی سے نڈر ہو گئے أَأَمِنْتُم مَّن کیا تم لوگ اس ہستی سے نڈر ہو گئے بے خوف ہو گئے من فی السماء جو آسمان میں ہے ان یخسف بکم الارض کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے فاذا ہی تمور پس وہ اچانک سب کانپنے لگے. ام امنتم من فی السماء یا تم لوگ اس ذات سے بے خوف ہو گئے جو آسمان میں ہے ان یرسل علیکم حاصبا جو تم پر پتھر برسانے والی ہوا چھوڑ دے. فستعلمون کیف نذیر پس ان قریب تم جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور البتہ واقعہ یہ ہے
کہ ان سے پہلے والوں نے جھٹلایا. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور واقعہ یہ ہے کہ ان سے پہلے والوں نے جھٹلایا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پس کیسا رہا میرا انکار. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، اولم يروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الى الطير، پرندوں کی جانب، فوقهم، جو ان کے اوپر ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا اپنے اوپر پرندوں کو، صافات، پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں، ویقبضن، اور پروں کو سمیٹتے بھی ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو مہربان اللہ ہی تھامے ہوئے ہیں. انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھ رہے ہیں. قرآن مقدس کی ان آیات کریمہ میں جو آیت نمبر 16 سے لے کر 15 سے لے کر 19 تک پڑھا گیا، ان آیات میں اللہ رب العزت کی عظمت اور اللہ تعالی کی خلقت اور اس کی تخلیق میں غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور شکر بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں والذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنا دیا زمین کو پست، یعنی اس نے زمین کو تمہارے ماتحت اور تابع کر دیا. تم کو جو مرضی آتا ہے، جب چاہتے ہو زمین کے پشت کو پھاڑتے ہو، اس کو کھودتے ہو، اس میں بلڈنگیں تم تعمیر کرتے ہو، اس میں نہریں کھودتے ہو، اس میں غلے اگاتے ہو، اس پہ چلتے ہو، اس سے پانی نکالتے ہو. یہ سب چیزیں زمین اپنے اوپر برداشت اس لیے کر رہی ہے کہ اللہ تعالی نے زمین کو ہمارے تابع بنا دیا ہے. اگر یہ زمین ہمارے تابع نہ ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس پر ایک ذرہ برابر بھی اس میں کچھ کرنے کے قابل نہ رہتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے زمین ہمارے تابع ہو گئی تو اب ہم جو چاہیں کریں، اپنے مرضی سے جئیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالی نے اس زمین کو تابع کر کے ہمیں اس پہ روزی کمانے کے لیے، اپنی پرورش کے لیے، حلال طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے ہم کو اجازت دے دی ہے. مگر یاد رکھیں کہ کہیں بھی نکل جائیں، آدمی کو مرنا ضرور ہے، پھر قیامت کے دن زندہ ہو کر اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے. آدمی جہاں چاہے گھومے، لیکن اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں دھسا سکتے ہیں، زمین تھر تھر کانپنے لگے اور زمین میں اترتا چلا جائے، ایسا ممکن ہے. یا اس پر اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھر برسانے والی آندھی چھوڑ دے جو اس کا بالکل اس کو کیما بنا دے. کیا گزشتہ قوموں کے واقعات نہیں سنے؟ قارون زمین میں دھسا دیا گیا، عاد پر اللہ نے سنگ بار ہوا چھوڑ دی جس سے وہ ختم ہو گئے. تو اگر کوئی فضا میں پرواز کرتا ہے، ہوائی جہاز سے اڑتا ہے، یا پرندے پرواز کر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، تو ان کو کون تھامے ہوا ہے؟ سائنس، ٹیکنالوجی یا دنیا کی سب چیزیں یہ کہتی ہیں کہ جو وزنی چیزیں اوپر کو جائے گی تو وہ نیچے کو آئے گی، لیکن ان کو کیا روکے ہوا ہے؟ یا انسانوں نے جو جہاز اڑائے ہیں ان کو کس نے عقل دیا؟ کون ہے جو ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی، جس نے منو ٹنو وزنی جہاز کو آسمان کی بلندیوں میں، زمین سے 4,000 5,000 فٹ اونچائیوں پر اس کو روک کے کون رکھا ہے؟ وہ اللہ ہے جو اس کو روک کے رکھا ہے. کیونکہ فضا اور جو یہ زمین و آسمان کے بیچ کی جو چیزیں ہیں، یہ کسی بھاری چیز کو روکنے کی اس میں طاقت نہیں ہے. کیونکہ زمین کے اندر یہ خاصیت اللہ نے رکھی ہے کہ ہر بھاری چیز کو اپنی جانب وہ کھینچ لیتی ہے، مگر پرندے نہیں گرتے.
اگر کوئی یہ کہے کہ پرندے تو اپنا پر پھیلا کے اڑتے ہیں، ان کے پر ان کو روکتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ پھر پرندے اپنے پر کو تو سمیٹ بھی لیتے ہیں، اس وقت ان کو کون روکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو روکتے ہیں۔ اسی طرح ہوائی جہازوں کو بھی اللہ تھامتے ہیں، کیونکہ جب ان میں کوئی اگر اللہ تعالیٰ نہ تھامتے تو پھر وہ اگر انسانی بناوٹ کے اعتبار سے سارا نظام چلتا تو وہ زمین پر نہ گرتے، اللہ اس کو گرا بھی دیتے ہیں، اللہ اس کو جب تک چاہتے ہیں اس پر اوپر رکھتے ہیں۔ بہرحال ان تمام آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی تابع ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے تابع بنا دیا ہے، اللہ کے حکموں کو ماننا چاہیے۔ آگے اللہ کہتے ہیں فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تم چلو پھر اس کے کندھوں کے مابین۔ زمین کے منکب بولتے ہیں کندھے کو۔ کندھا مطلب یہ سر کے جو دونوں موڑے ہیں، سر کے بغل میں، یہ کانوں کے بغل میں جو دونوں ہاتھ کے موڑے ہیں، اس کو بولتے ہیں۔ تو مناکب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ زمین کے کندھوں سے مراد یہ ہے کہ پورا پچھم، ویسٹ، ایسٹ وغیرہ جو ہے یہ سب اس کے کاندھے ہیں۔ آدمی اس پر چلے، اس کے طرف سے چلے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ کی طرف سے یہ نظام بنا ہوا ہے۔ اور انسان وسیع و عریض زمین پر لاکھوں کروڑوں انسان، بھاری بھرکم گاڑیاں، اس پر ٹرینیں، نہ جانے کتنے وزنی اس پہ چیزیں چل رہی ہیں۔ جیسے ایک چینٹی ہاتھی کے کندھے پہ چلے تو ہاتھی کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، کہیں اس سے زیادہ اس زمین کے اندر اللہ نے خوبی طاقت رکھی ہے کہ پوری روئے زمین اس پہ دوڑ رہی ہے، لیکن اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اس کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ اور پیو، یاد رکھو تم کو اسی طرف زندہ ہو کر جانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تھوڑا ڈرنے اور خوف والی بات اللہ نے ذکر فرمائی۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم بے خوف ہو گئے، نڈر ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے؟ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے اور وہ یکایک لرزنے لگے۔ یعنی زمین میں اللہ تعالی انسانوں کو دھسائے اور زمین میں زلزلہ آ جائے، زمین پھٹ جائے اور تم اس کے اندر دھستے چلے جاؤ۔ قارون کو اللہ نے اسی زمین میں دھسا دیا، قوم عاد کو پتھروں کی بارش برسا کے ان کو ہلاک کر دیا، پتھروں کی ہوا چلا کے برباد کر دیا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں ام امنتم من فی السماء یرسل علیکم حاصبا، کیا تم بے خوف ہو گئے کہ اس نے جو آسمان میں ہے کہ وہ تم پر برسائے، پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے۔ فستعلمون کیف نذیر، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اور یقیناً ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو کیسا ہوا ان پر میرا عذاب۔ یہ بار بار اس طرح کی آیات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس سے پہلے جھٹلایا تھا، اس سے پہلے جھٹلایا تھا، ان کا ساتھ کیسا معاملہ ہوا۔ یہ اللہ رب العزت اصل میں غور و فکر کرنے کے لیے ہمارے ذہنوں کو ادھر لے جا کر اپنے آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں بڑے سے بڑے طاقتور لوگ آئے، جسم کے اعتبار سے بھی، دولت کے اعتبار سے بھی، پاور کے اعتبار سے بھی، ان کا انجام کیا ہوا؟ قارون دھسا دیا گیا، فرعون ڈبو دیا گیا، نمرود مچھروں کے سے اس نے جوتے اللہ نے اس کو کھلوائے، اور شداد، نہ جانے کیسے کیسے لوگ دنیا میں روئے زمین پر آئے اور سب کے سب مٹا دیے گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے۔ جو ان کے حکموں کو مانتے ہیں وہ یہاں بھی سرخرو ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی عزت پائیں گے۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں پرندوں کو کہ اپنے اوپر اڑتے ہوئے کبھی پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں اور کبھی سمیٹے ہوئے ہیں؟ ما يمسكهن الا الرحمن، نہیں روکے ہوئے انہیں کوئی فضا میں مگر رحمان۔ انه بكل شيء بصير، یقیناً وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اس کائنات کی ایک ایک مخلوق اور ایک ایک چیز جس قانون نیچر یعنی طبیعی قانون سے چل رہی ہے وہ اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، اس میں انسانوں کی کوئی اس میں دخل نہیں ہے، یہ سب اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب سے ان سب چیزوں کو بنایا ہے اور وہیں اس پورے نظام کو چلا رہا ہے۔
بس انسانوں کو یہ چاہیے کہ اپنے رب کا شکر گزار بنے اور ان چیزوں پر غور کرے۔ انسان اصل میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا یا اولی الالباب، اے عقل والے غور کرو، افلا تتفکرون افلا تتدبرون۔ اللہ رب العزت بار بار غور و فکر کرنے، ریسرچ کرنے، سوچنے، تحقیق کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو عقل دی ہے، اس عقل کو آدمی صحیح راستے پر استعمال کر کے اپنے رب کو پہچانے۔ ذرا غور کیجئے، یہ زمین یہ زمین اپنی سرکشی پہ آ جائے اور کہے کہ ہم اس پہ انسانوں کو نہیں رہنے دیں گے، یہ ہم پر بہت زیادتی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، اور یہ زمین اگر ایک لمحے کے لیے لرز جائے تو نہ جانے کتنے انسان لقمہ بن جائیں گے۔ سونامی آیا، سینکڑوں لاکھوں انسان کو نگل گیا۔ نیپال کا زلزلہ آیا، ہزاروں بلڈنگیں زمین کے اندر دھس گئی اور ہزاروں لوگ دنیا سے چلے گئے۔ اپنے ہاں ابھی چند سالوں پہلے یہاں ترکی میں ہوا، ترکی میں ہزاروں ہزار انسان، تقریباً 50,000 انسان لقمہ اجل بن گئے۔ بس ایک 30 سیکنڈ کے جھٹکے نے 50,000 انسان کو نگل لیا۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ سارا نظام میرے حکم سے ہے۔ یہ زمین اس لیے برداشت کر رہی ہے ہمارے گناہوں کو، جرموں کو، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم نہیں دیا ہے۔ اگر اللہ ان کو اجازت دے دے تو روئے زمین پر ایک بھی مخلوق کو یہ چند لمحے کے لیے زندہ نہ رہنے دے، سب کو نگل جائے، سب کو ختم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی طاقتور اور اتنی عظیم زمین کو ہمارے تابع بنا دیا ہے۔ یہ تابع بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بنیں، اس زمین پر عدل و انصاف قائم کرنے والے بن جائیں، اس زمین پر مخلوقوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے بن جائیں، اس زمین پر ہم اللہ کے دین کو، اللہ کے شریعت کو نافذ کرنے والے بن جائیں۔ ان سب چیزوں کے لیے اللہ نے اس کو ہمارے تابع کیا تھا۔ اس لیے تابع نہیں کیا تھا کہ آدمی اپنی زندگی کو اپنی مرضیات پر گزارے، خواہشات پہ گزارے اور پھر اپنی زندگی کو برکھپ کے ختم کر لے۔ ظاہر سی بات یہ ناانصافی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ کچھ دیکھ کیا ہے کہ جی کچھ سوالات وغیرہ کریں گے تو فائدہ ہوگا ہم کو بھی۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ، السلام علیکم۔